برادران ملت اسلامیہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ غوث اعظم بمن بے سرو سما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایما مدد، آقا و مولا مرشدی شاہ سید الہند مولا مدد، قادری کر قادری رق قادریوں میں اٹھا قدری عبد القادری قدرت نما کے واسطے، بحر شبلی شیر حق دنیا کے کتوں سے بچا ایک کارک عبد واحد بیریا کے واسطے۔ برادران ملت اسلامیہ، یہ اسی توحیدی نشہ کا نتیجہ تھا کہ شدت گرمی ہے۔ رمضان المبارک کی 17 تاریخ، لمبا دن اور منہ میں روزہ، تعداد میں کم، دشمن 3 گنا زیادہ، مگر ہر طرف سے آواز آ رہی ہے کہ غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے، یہ سر کٹ جائے یا رہ جائے کچھ پرواہ نہیں کرتے۔ یہ لشکر ساری دنیا سے انوکھا تھا، نرالا تھا کہ اس لشکر کا افسر ایک کالی کملی والا تھا۔ لیکن میرے دوستو، آپ غور کریں اور اندازہ لگائے، جنگ بدر مدینہ منورہ سے تقریباً 80 میل کے فاصلہ پر ایک گاؤں کا نام ہے، جہاں زمانہ جاہلیت میں سالانہ میلہ لگتا تھا۔ یہاں ایک کنواں بھی تھا جس کے مالک کا نام بدر تھا، اسی کے نام پر اس جگہ کا نام بدر رکھ دیا گیا۔ اسی مقام پر جنگ بدر کا وہ عظیم معرکہ ہوا جس میں کفار قریش اور مسلمانوں کے درمیان سخت خون ریزی لڑائی ہوئی، اور مسلمانوں کو وہ عظیم الشان فتح مبین نصیب ہوئی، جس کے بعد اسلام کی عزت و اقبال کا پرچم اتنا سربلند ہو گیا کہ کفار قریش کی عظمت و شوکت بالکل ہی خاک میں مل گئی۔ اللہ تعالیٰ نے جنگ بدر کے دن کا نام یوم الفرقان رکھا، اور قرآن کی سورہ انفال میں تفصیل کے ساتھ اور دوسری سورتوں میں اجمالاً بار بار اس معرکے کا ذکر فرمایا، اور اس جنگ میں مسلمانوں کی فتح مبین کے بارے میں احسان جتاتے ہوئے خداوند عالم نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اور یقیناً خداوند تعالیٰ نے تم لوگوں کی مدد فرمائی بدر میں، جبکہ تم لوگ کمزور اور بے سر و ساما تھے، تو تم لوگ اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم لوگ شکر گزار ہو جاؤ۔ برادران ملت اسلامیہ، جنگ بدر میں امداد الہی، آپ غور کریں اور اندازہ لگائیں۔ اس جنگ میں ایک آواز آ رہی تھی، اقدم ہیزم اقدم ہیزم، ہیزم آگے بڑھو، ہیزم آگے بڑھو۔ صحابہ کہتے ہیں ہم حیران تھے کہ آواز کیسی ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ ہیزم جبریل کے گھوڑے کا نام ہے، وہ اپنے گھوڑے کو کہہ رہے ہیں کہ آگے بڑھو۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ کئی بار ہم کسی کافر کو قتل کرنا چاہتے تو پہلے ہی قتل ہو جاتا، ہم سمجھ لیتے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے امداد ہے۔ اس کفر و اسلام کی پہلی ٹکر میں، جس میں مسلمان بے سر و ساما تھے، تعداد میں بھی کم اور آلات حرب میں بھی ناکافی، مگر اللہ تعالیٰ نے اس قلیل جماعت کو اپنے سے 3 گنا زیادہ لشکر پر شاندار فتح عطا فرمائی۔ برادران ملت اسلامیہ، اور آگے بڑھ کر کے دیکھیے، میدان بدر میں اگرچہ مسلمان تعداد میں تیسرا حصہ تھے، مگر اللہ تعالیٰ نے کامیابی عطا فرمائی۔ میدان بدر میں جہاں اور بڑے بڑے سرداران کفار قتل ہوئے، وہاں ابو جہل بھی مارا گیا، اس کو 2 ننھے بچوں نے قتل کیا۔
حضرت عبدالرحمن بن عوف فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے قریب 2 چھوٹے بچے دیکھے، وہ دوڑتے ہوئے میرے قریب آئے اور پوچھا، چاچا جان ابو جہل کہاں ہے؟ میں نے کہا، بچوں کیوں پوچھتے ہو؟ وہ بولے، قسم کھائی ہے مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو، سنا ہے گالیاں دیتا ہے وہ محبوب باری کو۔ وہ ہمارے آقا و مولا ہمارے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو گالیاں دیتا ہے، اس لیے ہم نے تحیہ کر لیا ہے اور قسم کھا لی ہے کہ اس کو قتل کر کے ہی ہم دم لیں گے یا اپنی جانیں اللہ کی راہ میں قربان کر دیں گے۔ حضرت عبدالرحمن فرماتے ہیں، میں نے کہا، بچوں تم اس تک نہیں پہنچ سکتے؟ آپ فرماتے ہیں، میں نے اشارہ کیا کہ بچوں وہ دیکھو سیاہ گھوڑے پر بیٹھا۔ حضرت عبدالرحمن فرماتے ہیں، میں نے انگلی کا اشارہ کیا، میری نگاہ وہاں پہنچی، دیکھا تو دونوں بچے وہاں موجود تھے۔ انہوں نے جاتے ہی اپنی ننھی تلواروں سے ابو جہل کے گھوڑے کی ٹانگیں کاٹ دی۔ ابو جہل گر پڑا۔ سب سے پہلی تلواریں جو اس کے سر پر صاعقہ بن کر چمکی ان دونوں بچوں کی تھی۔ تھوڑی دیر بعد ایک لڑکا لڑتے لڑتے شہید ہو گیا۔ دوسرے کے بازو پر ایک کافر نے تلوار مار دی، اس کا بازو کٹ لٹک گیا۔ اس نے تلوار دوسرے ہاتھ میں لی اور چلاتا رہا۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اللہ، کیا جذبہ تھا! لٹکتا ہوا بازو رکاوٹ بن رہا تھا، پاؤں کے نیچے رکھا اور توڑ کر دور پھینک دیا۔ اس کو دور پھینکتے ہوئے سرور کائنات حضور تاجدار مدینہ راحت قلب و سینہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دیکھ رہے تھے۔ گھوڑا دوڑا کر تشریف لائے اور ٹوٹا ہوا بازو اٹھایا اور لعاب دہن مبارک لگا کر پھر کاندھے سے جوڑ دیا۔ توڑنے والا ہے تو جوڑنے والا بھی موجود ہے۔ تھوڑی دیر بعد اس نے بھی جانے جاں آفری کے سپرد کر دی۔ ان للہ و انا الیہ راجعون۔